الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آپ یہ جو سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آج آپ اس کے 28ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم تذکرہ چلا رہے تھے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، ان کی سیرت پر، ان کی کرامتوں پر تذکرہ پیش کر رہے تھے۔ اور ایک واقعہ جو میں نے شروع کیا تھا جس میں ایک شخص کی ضد نے ایک چور کو کامل مرشد بنا دیا، اس کے بقایا حصے کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے پریس کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جب وہ شخص گیا تھا تو ڈکیت تھا اور وہ لوٹنے کے لیے گیا تھا، اور وہ یہ سمجھ کر گیا تھا کہ بغداد کی سرزمین پہ سب سے زیادہ میں جو ہے وہ امیر کبیر شخص کو لوٹنے جا رہا ہوں۔ جب وہاں سے وہ ابدال بن کر نکلا تو اب جب وہ واپس آنے لگا تو آتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ جا رہا تھا تو ڈکیت تھا، جا رہا تھا تو لٹیرا تھا، جا رہا تو رات کا سیاح تھا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس وقت وہ ابدال تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب ولی ہو چکا تھا، اور واپس جاتے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قادری فیضان کو لٹاتا ہوا جا رہا تھا۔ اب راستے میں اب وہ جانی پہچانی شاہراہ آنے لگی تو ایک جگہ پر جب وہ پہنچا تو اس نے وہاں پر ایک کثیر لوگوں کا ہجوم دیکھا، کثیر لوگوں کی بھیڑ دیکھی، تو اس نے کسی راہگیر سے معلوم کیا کہ یہاں پر رش کس بات سے ہے۔ اس نے کہا آپ ایک کام کریں کہ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس راستے سے نہ گزریں کہ یہاں پر بڑا رش ہے، آپ کسی دوسری جگہ سے چلے جائیں۔ یحییٰ بڑا حیران ہوا کہ اللہ کا ایسا کیا ہوا ہے؟ کہا ایک شخص ہے جو یہاں پر دیوانوں کی طرح برسوں سے کھڑا ہوا ہے، کافی عرصے سے کھڑا ہوا ہے اس بات پر کہ میرا مرشد کامل آئے گا اور مجھے بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ پر پہنچا دے گا۔ جیسے ہی یحییٰ نے اس تذکرے کو سنا تو اس کے دماغ میں وہ پہلے والی ساری ایک جو ہے وہ کہانی چلنے لگی جس میں وہ جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے ایک شخص نے ضد سے پکڑ لیا کہ مجھے جو ہے اپنا جو ہے وہ مرید کر لو اور مجھے بارگاہ یزدانی یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ تک پہنچا دو۔ تب اس کے ذہن میں جب پچھلی ساری کہانی گھومی تو وہ مجمع کو چیرتا ہوا اور مجمع کو جو ہے وہ چلاتا ہوا، مجمع کے اندر سے وہ چیخ و پکار کرتا ہوا اس شخص کے پاس، اس عبداللہ نامی جو ہے وہ شخص کے پاس پہنچا اور کہا اے فلاں، اے عبداللہ، میں نے کہا تھا نا کہ واپس آؤں گا اور تجھے بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچاؤں گا، سن تیرا مرشد کامل جو ہے وہ تجھ تک پہنچ چکا ہے، آ جا اور گلے لگ جا۔ جب اس عبداللہ نے اپنے اس مرشد کامل کو جو جاتے وقت ڈاکو تھا دیکھا کہ جو ہے وہ آ رہا ہے تو وہ بے قرار ہو کر اس کے جو ہے سینے کے ساتھ لپٹ گیا اور لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگا دیکھو میں کہتا تھا نا کہ مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں کہتا بلکہ وہ سچ کہتا ہے، دیکھو میرا مرشد کامل آ گیا۔ اور جب اس نے اس کو سینے سے لگایا تو عبداللہ کو سینے سے لگانے کے بعد اس یحییٰ نے جو کہ اب ابدال بن چکا تھا اس کو ساری منزلیں طے کروا دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عرفان کے اعلیٰ منزل تک پہنچ گیا۔ اور اس میں سارا فیضان حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شامل حال تھا کہ جنہوں نے اپنے گھر میں چوری کرنے والے، ایک چوری کی نیت سے آنے والے شخص کو جو ہے وہ ابدال بنا دیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ جب آپ بہت چھوٹے سے بچے تھے تو اس وقت ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ روتی روتی حضرت سومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یعنی جو آپ کے نانا جان ہیں ان کے پاس سے آ رہی ہے۔ فرمایا اے مائی کیا ہوا، کیوں روتی ہو؟ اس مائی نے کہا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، میں آئی تھی تمہارے نانا جان حضرت سومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دعا کروانے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اولاد جو مر گئی ہے اس دنیا سے جا چکی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس میں روح لوٹا دے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میری اکلوتی اولاد ہے، میری اور کوئی اولاد نہیں، اور جو ہے میں جو نا انہوں نے مجھے کہا کہ صبر کرو اور مجھے جانے کا کہا ہے، میں اس وجہ سے بہت غمگین ہوں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت چھوٹے سے بچے تھے، بہت چھوٹے سے تھے، جن کی عمر بھی کم سنی کی تھی اور کھیل کود والے بچے تھے، آپ نے فرمایا آپ کا جب دل بے قرار ہوا نا، اس عورت کی آہو بکا، اس عورت کا جو رونا، اس عورت کے چہرے کی بے بسی آپ سے نہ دیکھی گئی، آپ نے فرمایا اے مائی دیکھو تو صحیح تمہارا بچہ مرا تو نہیں بلکہ یہ تو کھیل رہا ہے۔ اس مائی نے جب اس چادر کو ہٹایا، اس کپڑے کو ہٹایا تو حیران کن طور پر جو بچہ مر چکا تھا وہ بچہ اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ جب اس بچے کو ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے دیکھا تو وہ عورت جو ہے خوشی سے چلائی، اتنے میں حضرت سومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے
اور دیکھا کہ کیا ماجرا ہے. جب دیکھا کہ ان کے نواسے کے کہنے کی وجہ سے جو بچہ مر چکا تھا وہ جو ہے وہ دنیا میں اس میں روح لوٹائی جا چکی ہے, تو حضرت سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ابھی سے شریعت کا پردہ چاک کرنا شروع کر دیا. اور یہ فرما کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پکڑنے کے لیے بھاگے. اب حال یہ ہے کہ نواسا خود جو مادرزاد ولی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے دوڑ رہے ہیں اور حضرت سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں, یہاں تک کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان میں پہنچ گئے. اب قبرستان میں آگے دوڑ رہے ہیں, ایک بچہ ہے جو آگے دوڑ رہا ہے, پیچھے اس کے نانا کہ ابھی تجھے بتایا دیتا ہوں, تو ابھی سے شریعت کے پردے کو چاک کرنے پہ تلا ہوا ہے. اتنے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مردوں کو آواز لگائی اور فرمایا کہ مجھے بچاؤ. اتنا کہنا تھا کہ راوی لکھتے ہیں کہ اس وقت قبرستان کے سارے مردے اٹھ کھڑے ہوئے, حضرت سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہو گئے. تب ان کے نانا جان حضرت سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے عبد القادر, ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ آپ کے بچپن کا واقعہ, جو آپ کے کھیلنے کودنے کی عمر, یہ اس دور کا واقعہ ہے. اور اس دور میں جب آپ پڑھنے جاتے تھے, جب مکتب میں جاتے تھے, مدرسے میں جاتے تھے, تو آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے راستہ کشادہ کر دو. اور جب وہاں پہنچتے تھے تو یہ جگہ, یہ آواز آتی تھی لوگوں کو کہ اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ جو ہے وہ کشادہ کر دو. اسی طریقے سے جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری منزلیں عرفان کی طے کی اور اب تبارک و تعالیٰ کے مقرب بنے, تو اس کے بعد آپ کا حال یہ تھا, آپ فرماتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے کہتا ہے تو میں کھاتا ہوں, رب تبارک و تعالیٰ مجھے پہننے کا کہتا ہے تو میں پہنتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا نا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا پالنے والا تیرا. یعنی یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کا کھانا پینا اٹھنا سونا جاگنا سب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا کرتا تھا. یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ, ان کا فیضان, یہ مختصر سا ایک واقعہ ہے. اگر ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ فقط سلسلہ چلانا چاہیں تو طویل ترین واقعات ہیں جن کی فہرست ختم نہ ہو, ہماری ویڈیوز ختم نہ ہو. لیکن یہ ہم نے 4 سلسلے حصول برکت کے لیے, تاکہ ان کا فیضان ہم پر بھی جاری و ساری ہو, ان کی برکتیں ہمیں بھی ملیں, سننے والوں کو بھی ملیں, اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ ان سے پہلے آنے والوں نے بھی ان کی بشارتیں دی, اور بروز حشر تک جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ولی آئیں گے تمام کے تمام ان کو غوث الاعظم مانتے ہوں گے, تمام کے تمام جو ہے وہ انہیں قطب الاقطاب مانیں گے. تو یہ آج تک کے مختصر واقعات کا ایک سلسلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تب تک کے لیے اجازت دیں کہ میں اگلی ویڈیو آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.